الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلسلہ درس و قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ مختصر سا درس قرآن صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے ہے۔ آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، ما قبل جو ہم نے درس قرآن گزشتہ دن عرض کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے متعلق، شکر کے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سے متعلق آیات جو ذکر فرمائیں قرآن میں، ان کے متعلق تھا۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں اور ما قبل اللہ کے ذکر، اللہ کے شکر، اور اس آیت میں نماز اور صبر کا ذکر ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نماز اللہ کے شکر، اللہ کے ذکر اور صبر کے ساتھ ہی مسلمان کی زندگی کامل اور اکمل بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد مانگنے، مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور گرامی قدر احباب، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز ہی کے ذریعے اور صبر ہی کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز تمام عبادات کی اصل ہے۔ نماز کو مومن کی میراث قرار دیا گیا ہے، اور نماز ہی ہے جو بہترین معاون ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے صبر کرنے میں۔ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مشکلات، حاجات کو پیش کرتا ہے، تو اپنے دکھ کا جو حال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھ کے رکھتا ہے تو کافی حد تک اسے صبر کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہاں پر اعمال تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ باطنی جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے صبر سب سے مشکل ترین عمل ہے، اس لیے اللہ کریم نے باطنی اعمال میں سے صبر کے ذریعے مدد کا حکم ارشاد فرمایا، اور نماز کے ذریعے مدد کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ ظاہری جتنے اعمال ہیں ان ظاہری اعمال میں سے نماز مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ اکثر لوگوں سے، ہم سے اس میں سستی ہو جاتی ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب فرماتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی سخت مہم پر تشریف لے جاتے، معرکہ سخت پر تشریف لے جاتے، تو آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل فرماتے. اور نماز استسقاء اور نماز حاجت اس بات کی دلیل ہے کہ استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے یا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نماز حاجت جو ادا کی جاتی ہے، یہ نماز سے مدد طلب کرنے کی بہترین مثالیں ہیں کہ بندہ حالت قحط میں ہو، پانی کی قلت ہوتی ہے، جانور بچے بھوک مر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ نماز استسقاء ادا کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حاجت پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. نماز کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، قحط کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرما دیتا ہے. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گرامی قدر احباب، کیا یہاں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے؟ تو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر سمرقندی کے اندر اس آیت کریمہ کا مطلب بیان فرمایا. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف صابرین کے ساتھ ہے. فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ تو ہر بندے کے ساتھ موجود ہے. ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ مشکلات پر صبر کرنے والوں کو یہ تسلی مل جائے، یہ ڈھارس مل جائے کہ جو ہم مشکل پر صبر کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا صبر بیکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو ہمارے لیے ضرور آسان فرمائے گا اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. گرامی قدر احباب، صبر کیا ہے؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کا معنی ہے نفس کو ان چیزوں سے روک دینا کہ جن چیزوں سے رکنے کا تقاضا شریعت کی طرف سے بھی ہو اور عقل کی طرف سے بھی ہو. ایسی چیزوں سے رک جانا، باز آ جانا، یہ صبر کہلاتا ہے. صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے بدنی صبر کرنا، جیسے انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس تکلیف پر، اس مرض پر، مشقت پر صبر کر لے تو اسے صبر بدنی کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صبر کرنا. انسان کی طبعی خواہشات بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ان خواہشات کے آگے باندھ لینا، یہ طبعی خواہشات سے صبر کرنا ہے. گرامی قدر احباب، صبر کے فضائل تو قرآن و سنت میں بہت سارے بیان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. گرامی قدر احباب، اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم جل جلالہ نے نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، استعانت کا حکم دیا. یہ واضح طور پر اس بات کی علامت ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ناجائز یا شرک نہیں. کیوں؟ اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو مطلقاً اللہ کے سوا کسی بھی چیز، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے صفت ہو، چاہے ذات ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی سے بھی مدد طلب کرنا
ناجائز اور شرک ہی ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، یا نماز اور معاذ اللہ صبر سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا. اگر کسی سے مدد طلب کرنا شرک ہوتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ اللہ کے غیر سے، جس طرح کہ ہم مرض کی حالت میں ڈاکٹر سے معاونت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور دیگر معاملات میں آئے روز اپنی زندگی میں کئی ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب سا فلسفہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.